أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ایک ایسا واقعہ آج بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ شاید ہم نے کبھی سنا ہوگا یا بہت ہی کم سنا ہوگا. یہ اسلامی واقعات سبق آموز ہوتے ہیں میرے دوستو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. ہمیں انگریزوں کی نہیں، یہودیوں کی نہیں، فلم سٹاروں کی نہیں، بلکہ اپنے صحابہ کرام، انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین کے واقعات کو سننا چاہیے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، ہم جان سکیں کہ اس واقعے کے اندر کیا ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. رلا دینے والا واقعہ ہے دوستو. فرماتے ہیں کہ ایک تاجر مدینے آیا، غالباً بنو حارثہ کا تھا جو مصر سے تھا. تو اس کے پاس 2 اونٹ تھے. بیچنے کے لیے بازار گیا. بہت ہی بڑا تاجر نہیں تھا، اس کا کاروبار تھوڑا کمزور تھا. تو وہاں پر اسے 2 آدمی ملے. انہوں نے اس نوجوان سے اونٹ خریدے. تو اس نوجوان سے فرمایا کہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے کل دے دیں گے، اور اپنا گھر دکھایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، آپ یہاں ایک رات گزاریے، صبح کو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. جب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو ایک آدمی اس نوجوان کے پاس آیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کون تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ ابو جہل کے آدمی ہے. ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے، آپ کے پیسے تو ڈوب گئے. وہ نوجوان بہت پریشان ہوا. خیر، ایک دن کی مہلت تھی. صبح وہ آدمی ابو جہل کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. تو جب اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ کفار کے بہت سے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نوجوان نے ابو جہل سے کہا کہ میرے جو پیسے ہیں وہ دے دینا، آپ نے 1 دن کا وعدہ کیا تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ آج نہیں ہے، تم کل آ جانا. جب یہ نوجوان وہاں سے نکل گیا تو وہ منافق پھر اس سے ملا اور کہا کہ میں پیسے ملے. تو اس نے کہا، اس نوجوان نے، کہ نہیں، اس نے تو کل کا ٹائم دے دیا کہ کل آ جانا، آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو اس آدمی نے کہا آپ کے پیسے ڈوب گئے. ایک رات اور گزر گئی. جب دوسرے دن، تیسرے دن یہ نوجوان اس آدمی کے پاس گیا
ابو جہل کے دروازے پہ، تو ابو جہل نے پھر اس نوجوان سے کہا کہ کل آ جانا۔ جب یہ نوجوان باہر نکلے، شہر کی طرف آ گئے، تو کسی نے اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کا پیسے نکال سکتا ہے۔ تو پتہ کرنے پر وہ بندہ، وہ نوجوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جو بات مجھ سے کہی، جو دو باتیں مجھ سے کہی، مجھے میری ماں نے بھی وہ محبت کی باتیں نہیں کہی تھی۔ جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا حال پوچھنے سے پہلے مجھے کہا، اے نوجوان، مسافر لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بالکل، میں مسافر بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں۔ تو میرا حال سننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لایا اور وہاں پہ میری خدمت کی، مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اے نوجوان، بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ 2 دن پہلے میں نے 2 اونٹ ابو جہل کے آدمی کو دیے تھے۔ پہلے تو اس نے صبح کا کہا تھا، جب میں اس کے گھر گیا تو پھر اس نے ایک اور دن کا ٹائم دے دیا، جب میں آج گیا تو پھر کل کا ٹائم دے دیا، یعنی آج تیسرا دن ہے میں اس کے گھر آتا جاتا ہوں، لیکن مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ میں ایک چھوٹا تاجر ہوں، یہی 2 اونٹ میرے پاس تھے جو ابو جہل نے لے لیے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کھانا کھا سکوں، اپنے گھر کچھ لے جاؤں۔ میرے جتنے بھی پیسے تھے وہ یہی اونٹ ہی تھے، میرا جتنا بھی سرمایہ تھا یہی 2 اونٹ تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پریشان نہ ہو، آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، بہت ہی تعجب مجھے ہوا، اور اتنی تسلی مجھے مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس الفاظ سے کہ آپ کے پیسے مل جائیں گے، غم نہ کر۔ بہت تسلی میرے دل کو ملی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور ابو جہل کے گھر پہ آ گئے۔ تو ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل کا جو لہجہ تھا وہ تو میں نے پہلے دیکھ لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بھی میں نے دیکھ لیا، اور میں بہت پریشان ہوا کہ اس ظالم سے میرے پیسے یہ اللہ کا ولی کیسے حاصل کر لے گا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ رحمت العالمین ہے اور ہمارا نبی ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ خیر، جب ابو جہل گھر سے نکلا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اس کے پیسے لا دو اور ابھی کے ابھی اس کے پیسے دے دو۔ اس طرح تم سردار بنتے ہو، خود کو سردار کہتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو، ان سے مال خرید کر ان کا پیسہ روک لیتے ہو، اس طرح تم سردار بنتے ہو۔ ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی
تو وہ کانپنے لگا اور کہا کہ میں ابھی اس کے پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے بہت بڑا تعجب ہوا، میں حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس ایک طرف وہ ظالم اور جابر، اور ایک طرف رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ ابو جہل نے میرے پیسے لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ پیسے دے دیے اور کہا اے نوجوان، یہ اپنے پیسے سنبھال لو۔ مجھے وہ پیسے دے دیے اور بس روانہ ہو گیا، اور مجھے کہا کہ تم اپنا سفر شروع کرو اپنے گھر کی طرف۔ تو جب یہ روانہ ہوا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ منافق جو پہلے مجھے ملا تھا وہی منافق مجھے آج بھی ملا، اور مجھ سے کہا کہ تو سب سے بڑے جادوگر کے پاس پھنس گئے ہو۔ میں نے اسے دھکا دیا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا باپ کون ہے؟ میں قربان جاؤں ایسی باپ پہ جس نے ایسا بیٹا جنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اور آپ کی ماں کون ہے؟ میں قربان جاؤں تمہاری ماں پر جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اور آپ ہو کون؟ تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ منافق واپس میرے پاس آیا کہ تو ایک بڑے جادوگر کے پاس پھنس گیا ہے۔ میں نے کہا اگر اس دنیا میں کوئی سچا ہے تو وہ یہ ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ جو میرا مسئلہ تھا، میرا مسئلہ حل کرنے سے پہلے اس نے میرے دل کو جان لیا، میرے چہرے کو دیکھ کر مجھے پہچان لیا کہ میں مسافر ہوں، میں پریشان ہوں۔ میری خدمت کی، مجھے تسلی دی، اور میرے پیسے اس ظالم جابر ابو جہل سے وصول کر لیے۔ تو اسی وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تھا، شفقت تھی ایک مسافر پر، ایک پریشان پر، اور ہم اس کے امتی ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کسی کی پریشانی پر ہمیں خوشی ملتی ہے، جو کہ علامات شیطان ہے۔ جس طرح شیطان مسلمان کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی لیے آج کل ہمارے مسلمان بھی ایک دوسرے کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی وجہ سے ہم عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ دوستو، اسلامی واقعات سننا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔